السلام علیکم۔ اگر قائد اعظم یہ چاہتے کہ پاکستان میں شرعیہ قانون نافذ ہو جائے تو انہوں نے ایک لا منسٹر ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو کیوں بنایا، فارنر منسٹر ظفر اللہ خان کیوں بنے جبکہ وہ احمدی تھے؟ لہٰذا یہ ملک سیکولر سوچ کے مطابق صرف اور صرف مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے بنا تھا، نہ کہ اسلام کے بعد میں غلط ڈگر پر یہ چل پڑا۔ بڑا اہم سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ قائد اعظم مرحوم نے جو اپنی تقریریں کی ہیں نا، 400 تقریر کا حوالہ ایک کتاب میں اب آ گیا ہے۔ ادارہ تاریخ شناسی لاہور سے انہوں نے یہ کتاب چھاپ دی ہے، اور اس میں 400 حوالوں کے ذریعے سے جو انہوں نے تقریریں کی ہیں، اس کے اندر بتایا کہ قائد اعظم نے یہی بتایا تھا کہ پاکستان میں قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمارا آئین اور قانون اور دستور ہوگا۔ اس وعدے پر قائد اعظم نے یہ ایک ہمیں سب مسلمانوں کے اندر تحریک پیدا کی، اور اس کے بھی جو اصلی موٹیو تھے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہی انہیں راضی کر کے دوبارہ جو ہے وہ لے کر آئے تھے، ورنہ قائد اعظم تو مایوس ہو کر چلے گئے تھے یہاں سے 1929 کے بعد جو انہوں نے 14 نکات پیش کیے ہیں۔ تو قائد اعظم مرحوم جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ پھر جو فن کے ماہر تھے نا، اپنے فن کے ماہر، ان کو جوڑا وقتی طور پر اس وقت نا، تو اس کے لیے پھر انہوں نے تحریک بھی چلائی اور ایک ایسی کمیٹی بنائی جس میں مولانا عبدالباجد دریابادی، سید سلیمان ندوی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک نام تھا، یہ سارے لوگ شبیر احمد عثمانی وغیرہ یہ سب مولانا آزاد سبحانی بھی تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے آئین کی تیاری کرنی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے قائد اعظم نے فوری طور پر جو لوگ اس وقت پاکستان ملا تو جو اس فن کے ماہر تھے ان لوگوں کو لگا دیا، اور احمدیوں کا ابھی باقاعدہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یہ کافر قرار دیے نہیں گئے تھے اس زمانے میں، کیونکہ ابھی انہوں نے بعد میں آئین بننا تھا، پھر اس میں سب کچھ ہوا جو بھٹو کے دور میں ہوا، تو یہ کافر بعد میں قرار دیے گئے ہیں۔ اس لیے قائد اعظم نے اس زمانے میں ایک اسٹریٹجی کے طور پر وقتی طور پر جب تک کہ آئین پورا بن نہ جاتا یہ ان کے سپرد کر دیے کہ یہ قوانین آپ دیکھیں، کیونکہ پوری دنیا کے ذریعے سے ہمیں جو تھا ان کے ساتھ جڑنا تھا، تو انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ بعد میں جب 14 اگست کی یا 13 اگست کی وہ جو تقریر زیادہ جس کا شور مچتا ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ یہاں کوئی ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان نہیں رہے گا، اصل میں یہ بات ان کا یہ نہیں کہنی تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے سبھی کو یکساں قسم کی مراعات حاصل ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہندو ہے تو پھر اس کو ریل کے ڈبے کے 3rd کلاس میں بٹھایا جائے گا، جیسے وہاں پر انڈیا کے اندر آج بھی 2 پانی بکتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ، ہندو پانی اور مسلم پانی، اور یہ اس وقت سے پرانے وقت سے جو ہے نا وہاں پر چل رہا ہے یہ سلسلہ کر کے بھائی ایک ہندو نے ہندوؤں کو ہی پانی پلانا ہے، مسلمان وہاں سے پانی نہیں پی سکتا، اور کیونکہ مسلمان ہاتھ لگائے گا تو وہ ان کے عقیدے کے مطابق ناپاک ہو جائے گا سارا کچھ، اور مسلم پانی اور مسلمان اپنا پانی پیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور نہیں۔ تو یہ آج بھی ریلوے اسٹیشن انڈیا میں اس دور میں جو سیکولر ہونے کا سب سے بڑا دعوے دار انڈیا ہے، وہاں یہ بھی آج بھی یہ ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو قائد اعظم مرحوم نے یہ چاہا تھا، لیکن افسوس ہوا یہ کہ قائد اعظم کی وفات کے فوری بعد جو کچھ ہوا وہ ایک زبردست قسم کی بس ایسی عبرت انگیز قسم کی اور ناقابل بیان داستان ہے کہ جیسے ان کو شہید کیا گیا۔ قائد اعظم اپنی موت تو چلو لوگ کہتے ہیں نا، میں تو انہیں شہید ہی کہتا ہوں اسلام میں، جس طرح ان کو ایمبولینس نہیں دی گئی اور جس ایمبولینس میں وہ آئے تھے وہ ملٹری کی تھی، آپ ذرا یہ سوچیں، ہیں جی، اور جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ بس دنیا نے مطلب دیکھا ہے سارا کچھ ان کے ساتھ۔ برکیف اب آ جاتی بات کہ مائنورٹیز کے لیے نہیں، قائد اعظم بھی نہ چاہیں، علامہ اقبال بھی نہ چاہیں، اور پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشن نہ بھی چاہے، لیکن اگر انہوں نے نہیں بھی بنایا تھا، سیکولر ملک بنایا، تو ہم ایسے ان کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ مسلم ہیں، اور ہم اپنا قانون آج کے دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ کون ہوتے تھے ہمارا فیصلہ کرنے والے۔ وہ بھی ایک لیڈر تھے ڈیموکریٹک، انہوں نے ہمارے جذبات کو اگر دھوکہ دیا ہے،
جیسا کہ اس نے 400 حوالوں کے ساتھ لکھا کہ قائد اعظم تو صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ سارے قرآن و سنت کا نام لیا تھا. لاہور کا یہ ایک ایڈوکیٹ ہے قریشی, اس نے یہ کتاب لکھی. آپ یہ حالت دیکھیں مسلمانوں کا دماغ, اور اس ملک میں اجازت ہے اس کے 70 سال کے بعد بھی کہ جو چاہے اس کے بننے نہ بننے پر تقریریں کر ڈالتا ہے. یعنی یہ حالت ہے کہ ملک بن چکا ہے اور آج بھی یہ بحثیں چل رہی ہیں. اور ان لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں نا کہ اس طرح سیکولر بن جائے, تو ان کو سیکولر کنٹری پسند ہے تو انڈیا ہے, یہاں سے ان کو سمجھوتا ایکسپریس میں ہم چندہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں. برائے مہربانی ان جتنے بھونکنے والوں کو اس پہ بٹھائیں اور ان کو اس ٹکٹ کے ذریعے سے روٹی پانی ان کا ساتھ دے گے تو ان کو ادھر بھیج دیں. بھی جائیں جا کے آپ ادھر رہ لیں. عدنان سمی دفع ہو گیا ادھر, وہ طارق فاطمی دفع ہو گیا ادھر, اور بڑے بندے گئے ہیں تو وہ ادھر سے ادھر جانے والوں کو بڑا وارملی ویلکم کرتے ہیں. تو آپ دفع ہو جائیں ادھر, آپ یہاں لینے کے لیے بڑے. باقی ہم جو 90 اس وقت یہاں پہ 25 کروڑ 22 کروڑ یا 26 کروڑ جو مسلمانوں کی تعداد اوپر نیچے بھی بتائی جاتی ہے, ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کنٹری کو مکمل اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. مکمل اسلامی ریاست, کوئی جمہوریہ شموریہ نہیں, ہم مکمل اسلامی ریاست خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں اور اسی کے ہم قائل ہیں. اور ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے, جو مر گئے ختم ہو گئے. اگر کسی نے ایسی بات کی بھی تھی تو ہماری وہ بات قرآن اور سنت کے مقابلے میں جس کسی کی بات آئے گی اسے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جائے, الا ھذا صاحب القبر, اشارہ کرتے رسول اللہ کی قبر کی طرف کہ یہ وہ صاحب قبر ہے جس کی ماننی پڑے گی. تو ہمیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوکس رکھنا چاہیے. بڑے لوگوں کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے کہ فلانا یہ کہتا تھا. بھئی کہتا تھا تو کیا تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ وہ تو بہت کچھ کہیں گے, ہم نے ان سے دین لیا ہی نہیں. ہم نے دنیا کے کسی فلاسفر سے, دنیا کے کسی دانشور سے, دنیا کے کسی سائنٹسٹ سے, دنیا کے کسی شاعر سے, دنیا کے کسی ادیب سے ہم نے دین لیا ہی نہیں. ہم نے جس سے دین لیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس رسول خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حلال کو حلال کریں گے, حرام کو حرام کریں گے. وما اتاکم الرسول, جو رسول تم کو دے فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے تمہیں رسول روک دے تم اس سے رک جاؤ. رسول نے ہمیں دین دیا. رسول نے کہا کہ مسلمان کسی بھی خطے میں رہتا ہے تو اس کو یا تو اسلامی بنا دے یا اسلامی بناتے 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 مر جائے. دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کسی دنیا کے خطے میں رہنے کے لیے. یا ہم اس خطے کو اسلامی بنا لیں مکمل طور پر, یا اسٹرگل کرتے کرتے مر جائیں. تیسری تو صورت ہی نہیں ہے. ہم اگر کسی بھی ملک میں رہتے ہیں, جہاں اب انڈیا میں, تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ اس انڈیا کو ایک اور پاکستان بنا دیں. یعنی وہاں ہے جیسے بنگلہ دیش اگر 2 حصے میں تقسیم ہو سکتا ہے تو اس انڈیا کو اور تقسیم کرو. اتنا کرو ٹوٹے کر دو اس ہندوستان کے. کیوں؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں اس ہندوستان کو. کیا رکھ کے ہم نے کرنا ہے؟ ہم نے کہا چاٹنا ہے, وہ ہماری گاؤں ماتا ہے. ہماری تو پاکستان گاؤں ماتا نہیں ہے بھائی. اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. اقبال نے کہا تھا. اقبال نے کہا مومن تیرے دیس کو اسلام کہتے ہیں, اور تیری شہریت میں تجھے پوچھا جائے نا کہ تو کون ہے تو کہا مصطفی, میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہوں. یہ جو زمینی جغرافیہ ہے یہ تو ہمیں حالات کی وجہ سے ہم یہاں باؤنڈ ہو گئے ہیں, ورنہ ہم تو پوری دنیا کو پاکستان بنا دینا چاہتے ہیں. ایک خطہ بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے. امریکہ, کینیڈا, اٹلی, فرانس, اسپین, کوئی دنیا کا ملک جو ہے ہم نہیں چھوڑیں گے. رشیا, چائنا, ہم سب کو اسلامی بنا کر چھوڑیں گے. یہ ہمارا مشن ہے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ مشن بتایا, اور اس مشن کی راہ میں ہمارا ماں باپ, اولاد, جان, پیسہ, مال, دولت, وقت سب کچھ لگ جائے تو بھی بہت تھوڑا ہے. جو میرے اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے, ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں, اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جس خطے میں بھی رہیں, اور چاہے وہ ہمارا چھوٹا سا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو, وہاں بھی ہم اسلام نافذ کریں, وہاں بھی ہم. اور اس میں بتاتا ہوں کہ کسی زمانے میں حضرت مولانا نظام الدین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. تو جب 1857 میں انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو مولانا پہ اس قدر غلبہ تھا دارالسلام کا کہ ہمارا اپنا ملک ہونا چاہیے. تو انہوں نے اپنے ہی جو گھر میں تھا ان کا 2-4 کنال کا گاؤں کے اندر, انہوں نے اس کو ہی دارالسلام قرار دے دیا تھا, اور وہ صرف گھر میں سے باہر ضرورت کے وقت نکلتے ہی نہیں تھے.
کسی صورت میں بھی نہیں نکلتے تھے، اور انتہائی اس طرح کا گھر بنا لے آدمی. ہم تو جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں نا تو 4 فٹ کے فاصلے کے اندر کھڑے، یہ بھی ہم نے اپنا اسلام بنا لینا. اگر باقی دائیں بائیں کفر ہے تو رہے کفر، میں جہاں کھڑا ہوں میری قبر جتنی جگہ بھی جو ہوا ہے وہ میرے لیے دارالسلام ہے، میں اس کو بنا کروں گا. تو یہ قائد اعظم سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہے کہ ان کی پالیسیز کیا تھیں، وہ وقت کے مطابق پالیسیز انہوں نے اختیار کی. ختم. اب تمہیں کیا ہے، اب تم قوت میں ہو، ٹھیک ہے نا. جب مسلمان قوت میں ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالات جب خراب ہو جائیں تو جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور فصلیں کبھی لہلہا کر اس طرف کو ہو جاتی ہیں کبھی اس طرف کو ہو جاتی ہیں، یعنی مڑ جاتی ہیں، تو رسول پاک نے کہا مومن بھی اس طرح ہی حالات میں اس طرح ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح اکڑتا نہیں ہے. فرمایا کافر سنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اکڑ کے کھڑا رہتا ہے، اور پھر پہلے تو ہوائیں اس کو کچھ نہیں کرتی، حوادث اور مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، پھر ایک بڑا طوفان آتا ہے جو اس کو زمین سے اکھاڑ کے تو اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے.